السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط۔ خواتین و حضرات، کل پنجاب بھر میں میٹرک کے رزلٹس کا اعلان ہوا۔ پنجاب میں لاہور بورڈ میں میٹرک کے رزلٹ میں جس طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی اس کے 1100 میں سے 1092 نمبر تھے، جی 1092 آؤٹ آف 1100۔ اس کے صرف 8 نمبر کل نمبروں میں سے کم تھے۔ جس بھی بچے سے ملیں، جس بھی بندے سے آپ بات کریں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے بھائی نے، بچے نے، بہن نے 1000 سے زیادہ نمبر لیے ہیں۔ 150 کے قریب لوگوں کے نمبر ہیں، 1060 1070۔ ہمارے نوجوان، ہمارے طالب علم نمبروں کے ڈھیر کے برابر نمبر حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے، معاشرے میں ہمارے نوجوان تخلیقی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ زیادہ نمبر حاصل کرنے کی دوڑ میں ہم جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے اور تخلیقی صلاحیتوں سے پروگریسو انداز سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمارے طالب علم پڑھے لکھے میٹرک کے بعد، ایم اے کے بعد ایسے نوجوان ہیں جنہیں اپنی جاب کے لیے ایک درخواست بھی لکھنا نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارا رٹا سسٹم، ہمارا امتحانی نظام پڑھے لکھے لوگ تو پیدا کر رہا ہے، لیکن باشعور لوگ اور ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال لوگ کیوں پیدا نہیں کر رہا؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر صداقت علی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ زیادہ نمبر لینا کامیابی ہے یا کامیابی کیا چیز ہے؟ یہ نمبروں کی دوڑ آخر کہاں ختم ہوگی، اور ایک بچے کے 1100 میں سے 1092 نمبر کس طرح آ سکتے ہیں؟ اچھا، ویسے لگتا ہے کہ نمبر سستے ہو گئے ہیں، جیسے ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو نمبر سستے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب شاید مارکنگ میں کچھ سسٹم ایسا ہے یا سوالوں کا انداز اور ان کے جوابات ایسے ہیں کہ نمبر کٹنے کا امکان نہیں رہتا۔ تو نمبر تو خیر جتنے بھی لیں اس لیول پہ، جیسے میٹرک کا ایگزامینیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آخر کار سب نے جب زیادہ نمبر لیے ہیں تو مقابلہ تو پھر وہیں آ کے ٹھہرے گا کہ اچھے کالج میں ایڈمیشن کے لیے نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کالج میں آگے جا کے اب آپ ایف اے ایف ایس سی میں اچھے نمبر لیتے ہیں تو آپ کو میڈیکل کالج یا انجینئرنگ میں داخلہ ملتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ایک سسٹم ہے جو دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس سے آگے جا کے جب بات چلتی ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے، اور یوں سوچتے ہیں والدین کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں بہت اسٹریٹ ایز لیں گے یا بہت گریڈز ان کے اچھے ہوں گے، نمبر بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر یہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوں گے، یہ ایسے کسی نے گھٹی میں بٹھا دیا ہے۔ پر پچھلے 50-55 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ایکچولی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نمبر زیادہ لیتے ہیں تو آپ کی واہ واہ تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے کوئی بہت دور رس اثرات آپ کی زندگی پہ نہیں پڑتے۔ جیسے اگر فرض کریں کوئی باڈی بلڈر بن جاتا ہے تو وہ اس کے مسلز بڑے خوبصورت ہو جائیں گے، وہ لوگ بڑے شوق سے دیکھیں گے، ایڈمائر کریں گے، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے اس کو زندگی میں بھی کامیابی ملے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ تو ایک تو لمیٹڈ کامیابی ہوتی ہے جو کسی فیلڈ میں ہوتی ہے۔ پوزیشن لینا کیا کامیابی نہیں ہے؟ یہ ایک تعلیمی کامیابی ہے جو کہ جب سے تعلیمی سسٹم شروع ہوا ہے چند سو سال سے، پہلے تو لوگ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہی نہیں تھے، اور عام طور پر وہ گھر پہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے تھے اور وہی کام کرتے تھے جو والدین کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یہ اسکول کالج یونیورسٹی کا سسٹم آیا تو اس کی آہستہ آہستہ اہمیت بڑھتی گئی۔ بھی 50-60 سال پہلے لوگ کو بہت زیادہ شوقین نہیں تھی کہ ان کے بچے پڑھیں، اور پھر بڑا شوق ہو گیا کہ بچے لازمی پڑھیں۔ اب بچے کے اوپر والدین جو ہے بہت زیادہ دباؤ دیتے ہیں کہ پڑھائی کے علاوہ وہ کچھ نہیں چاہتے کہ بچہ کرے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچہ صرف پڑھے، اور کچھ بچے والدین کے قابو آ جاتے ہیں، تھوڑے سے بچے جو کہ پھر اتنے اتنے نمبر لیتے ہیں، کچھ بچے قابو نہیں آتے۔ آپ یونیورسٹیوں میں دیکھیں کہ خام خواہ کی ٹینشن بنائی ہوئی ہے، یعنی اسٹڈیز کو ایک ٹینشن یا تکلیف دہ چیز بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اوپر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ پھر وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اور نشوں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے؟ کامیابی ایکچولی اس کے لیے صحیح لفظ ہے خوشحالی، یعنی کوئی بندہ خوش بھی ہو اور اس کا حال بھی اچھا ہو، یہ ایک کامیابی کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ دنیاوی آسائشیں بھی اس کے پاس ہوں اور ذہنی سکون بھی اس کے پاس ہو۔ اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں، سائنس نے ایک ڈسکور کر دیا ہے، ایک بنا دیا طریقہ کہ آپ اپنے 4-5 کیمیکلز کے اوپر
ڈیلیبریٹلی کام کریں جو ہمارے اندر کیمیکلز ہیں، کیونکہ ہم ہیومن بینگ نہیں ہیں، ہم کیمیکل بینگ ہیں، ہم کیمیکل سے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ جو نمبر زیادہ لینے کی ایک ریس ہے، کیا اس سے ہمارے بچوں کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں؟ آخر جس نے صرف 8 نمبر اس کے کٹے ہیں وہ کوئی اور کام بھی کرتا تھا، قابل تعریف ہے یہ بات۔ قطعی نہیں کرتا ہوگا، نہ وہ کوئی شادی بیاہ اٹینڈ کرتا ہوگا، نہ وہ کرکٹ میچ دیکھتا ہوگا، نہ وہ سوشلائز کرتا ہوگا، نہ وہ دنیا داری اور سمجھداری کے کسی پروجیکٹ میں ہوگا۔ ایسے بچے جو کہ روبوٹ کی طرح والدین کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ والدین کی کچھ اپنی زندگی کی حسرتیں ہوتے ہیں وہ جو بچوں سے نکالتے جو وہ ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو سمجھداری ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اور ہمارے جو کریکولم ہے یہ اس میں بہت ساری چیزیں فریولس ہوتی ہیں، فالتو فضول، جیسے کئی ہمارے وارڈروب میں ہمارے کئی کپڑے بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فضول ہیں، ان کو پچھلے 3 سال میں ہم نے نہیں پہنا، لیکن حوصلہ نہیں ہوتا کہ ان کو نکال کے کہیں رکھ دیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک ریگولر کریکولم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مثلاً کیا چیزیں فضول ہوتی ہیں سر؟ بے شمار چیزیں ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ نصاب دیکھیں اردو کا، انگریزی کا یا ہسٹری کا یا جغرافیے کا، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے فنگر ٹپس پہ ایک سمارٹ فون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب چاہیں۔ اب بہت زیادہ رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کو میموری پہ زور دینا پڑتا ہے، رٹے بازی کرنے پڑتی ہے، اور زندگی میں سمجھ بوجھ کے لیے آپ کو ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذہانت وہ را مٹیریل ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، تو یہ عقل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ذہانت اور عقل میں بڑا فرق ہے۔ ذہانت یہ ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پڑنے سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو ایک سوڈو اعتماد ہوتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں پڑوں گا، میں کوئی جگاڑ لگا کے نکل جاؤں گا۔ لیکن عقل آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پڑیں ہی نہ۔ اب رہ گئی میموری، تو آج کل میموری کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے پاس گوگل موجود ہے، آپ کسی بھی چیز کو، کسی فگر کو، عدد کو آپ جاننا چاہتے ہیں، کوئی تاریخی فیکٹ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ بڑے آرام سے ودن 5 منٹس اس پہ نالجبل ہو سکتے ہیں۔ تو تعلیم کو ریسٹرکچر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹرینڈ ہے، اور بچوں کے جو اے لیول کے بچے ہیں، جو ہمارے ابھی بالکل سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بچے، اس ٹرینڈ کی طرف لانے میں والدین کا کتنا قصور ہے؟ والدین کا ہی سارا ہاتھ ہے۔ وہ بچے کی جان عذاب میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو کبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، کبھی کو لالچ دیتے ہیں، کبھی اسے مار پٹائی کا بھی خوف دلاتے ہیں، اور والدین جو ہے وہ دوسرے والدین سے اس ریس میں آگے جانا چاہتے ہیں کہ تمہارے بچے کے نمبر کم ہے اور میرے بچے کے نمبر زیادہ ہیں، تو میں زیادہ ممتاز والدین میں سے ہوں۔ اور اسکول میں جا کے تو ٹیچر سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے 2 نمبر کم کیوں آئے ہیں اور فلانے بچے کے 2 نمبر زیادہ کیوں آئے ہیں۔ اور اس قسم کی جو ایک پرائیڈ ہے، جسے ایک فالس پرائیڈ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ زندگی میں کامیابی دینے والی نہیں ہے۔ یہ اسکالرشپ میں مدد ہو سکتی ہے، وقتی طور پر آگے داخلے میں مدد ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ بری عادت، یعنی بہت ٹو مچ ایکسٹریم سٹڈیز کی ایک دفعہ پڑ جائے تو پھر یہ چھوٹتی نہیں ہے۔ اور یہ فریولس سٹڈیز کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو آپ کو زندگی بھر، اگر آپ لائر ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو زندگی بھر آپ کو پڑھنا چاہیے، پر وہ آپ ٹو دی پوائنٹ پڑھیں گے، کارآمد سٹڈی کریں گے، وہ آپ کسی نمبر کے لالچ میں نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو ضرورت ہے آج کی زندگی میں روزانہ آپ بہت کچھ پڑھتے ہیں، گوگل سے پڑھتے ہیں، فیس بک سے پڑھتے ہیں یا یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں، آپ بیکار کی چیزیں نہیں میں نے دیکھا ہے سر کہ ایک شخص گولڈ میڈلسٹ ہے اور اسے اپنے باس کو چھٹی کی درخواست لکھنا بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ دیکھیے، جب بھی اس کو کوئی ایکسٹمپور کام کرنا پڑے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، لیکن جب کوئی میموری سے چیز واپس آپ نے پوچھنی ہے تو وہ فٹافٹ بتا دے گا۔ تو ابتدائی طور پر یہ ریس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے۔ آج سے کوئی 50 سال پہلے جب میں میٹرک میں تھا تو اس وقت 60-70% نمبر اچھے سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ اچھے کالج میں داخلہ لینے کے لیے یہ اتنے نمبر لینے پڑیں گے۔ جو 70%، 75% ہوتے تھے، اور جو ٹاپرز ہوتے تھے وہ 80% سے بھی کم ہی نمبر لیتے تھے۔
یہ جو ریس ہے یہ والدین نے آپس میں لگائی ہوئی ہے، پھر اس کو اسکول سے نکال کے اکیڈمیوں میں پہنچایا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ابھی ببل ٹوٹا نہیں ہے کہ ابھی تو یہ جو برقرار ہے۔ بہترین نمبرز ہیں اسکول میں کالج میں، یہ زندگی میں کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دیتے کہ آپ کو زندگی میں خوشحالی ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو سمجھ بوجھ چاہیے، اس کے لیے آپ کو سکلز چاہیے، اس کے لیے آپ کو صحیح نظریات چاہیے، اس کے لیے آپ کو صحیح عادتیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ سر آپ نے باہر کا معاشرہ بھی دیکھا ہے، ترقی یافتہ ملکوں، وہاں پہ ٹرینڈ کیا ایسا ہے؟ وہاں بھی یہی جو ہے ڈیبیٹ ہے، وہاں بلکہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اسٹریٹ ایز جو ہیں وہ آپ کے بچے کو کبھی کامیابی نہیں دیں گے، اور آپ کو اچھے نمبر لینے چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ سی گریڈز آنے چاہیے، آپ کے اچھے نمبر آنے چاہیے، لیکن وہ جو ٹاپ کرنے کی ایک کمپیٹیٹیو ایج ہے، جو پاگل پن ہے، جو کریز ہے، وہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی اور اب بھی میڈیکل کالجوں میں کچھ طلباء ٹاپ کرنے کے لیے ایسی ادویات استعمال کرتے تھے، ایسی ڈرگز استعمال کرتے تھے جس سے کہ پڑھنے میں مدد ملتی ہے، میموری شارپ ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اس کا جو ہے بیک لیش آتا ہے، آپ کے دماغ میں بہت سارے خلل واقع ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کے ساتھ کسی صورت میں کوئی کیمیکل فڈلنگ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ سگریٹ ہو یا کوئی چرس ہو یا کوئی ایسی دوا ہو جو کہ خوبصورت پتے میں آتی ہے، جو میڈیکل سٹور سے ملتی ہے، جو خریدتے ہوئے آپ کو ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو تنگ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم اپنی لائف میں جس طرح یہ رجحان ہے ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، بیلنس چھوڑ دیتے ہیں، اس کا اس بندے کی شخصیت پہ کتنا اثر ہوتا ہے اور معاشرے پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ کسی ایک ڈائریکشن میں کنی کھانے لگتے ہیں، آپ پتنگ بازی پنجابی میں پتہ نہیں کہتے ہیں، آپ نے جی کبھی بالکل بالکل، کی نہیں، کہ وہ پتنگ ایک جانب جانا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پیچ لگانے کے لیے انفٹ ہو جاتی ہے۔ ایسی پتنگ جو ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے اور پتنگ آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہی، وہ ایک طرف کنی کھا کھانے رہی ہے، لگ تو گئی۔ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو زندگی میں بھی جب آپ کسی ایک سمت میں بہت ایکسٹریم جانا شروع ہو جائیں، آپ 24 گھنٹے جم جانا شروع کر دیں، آپ باڈی مسلز بنانا شروع کر دیں، یا آپ 24 گھنٹے پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ 24 گھنٹے ایکسٹریمزم کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا کام بھی کریں، آپ سوشل ورک شروع کر دیں، آپ کے گھر والے آپ سے عاجز آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ بہت زیادہ کوئی ریلیجسلی ایکسٹریمسٹ ہو جائیں تو بھی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ بہت جیسے لوگ کتابی کیڑے بن جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو بھی اس سے مشکل پیش آتی ہے، لوگ ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں، یا یہ جو اسمارٹ فون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ، تو میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے کو عاجز کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ اسمارٹ فون پہ ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں اور ان کا جو جیون ساتھی ہے وہ ان کی توجہ کا منتظر ہے۔ تو جب بھی آپ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ مین سٹریم سے تو آپ نکل جاتے ہیں، اور دوبارہ جب تک آپ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ ایک اچھی ڈگری، ایک اچھا ایوارڈ جو کالج ہے یونیورسٹی کا، اس کا کامیابی میں کتنا کردار ہے؟ دیکھیں جو آج کل ہر چیز کی ریسرچ ہوئی ہے، تو دنیا میں جو سکسیس فیکٹرز 30 سکسیس فیکٹرز دنیا میں دیکھے گئے ہیں، ان میں سے 30واں جو کامیابی کا فیکٹر ہے وہ کسی اچھی یونیورسٹی سے اونچے درجے میں امتحان پاس یعنی کرنا۔ سارے فیکٹرز میں لاسٹ پہ ہے وہ نمبر؟ وہ 30 میں جو 30 انہوں نے بنائے وہ اس میں 30واں ہے، لیکن اس میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ بینگ آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ادرس، اور دوسرا اس میں ہے کہ آپ ڈسپلنڈ ہیں کہ نہیں، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ منانا تو نہیں پڑتا، کیا آپ چشمے کی طرح بہتے ہیں یا آپ ڈٹائی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فیکٹر ہے لوگوں سے نباہ کرنا، کامیابی کا جو فیکٹر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے، دوسرے لوگوں سے، اپنے جو گاہک ہیں ان سے، کسٹمر سے یا دوستوں سے یا اہل محلہ سے کوئی امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ چوتھا فیکٹر کامیابی کا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی بیوی آپ کی سپورٹر ہے کہ نہیں، یا آپ کے ماں باپ آپ کے کا لائف سپورٹر ہے پارٹنر کہ جو آپ نہیں۔ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ پانچواں ہے کہ کیا آپ ہارڈ ورک کریں، یعنی اس طرح پھر ایک فیکٹر آتا ہے جو 12ویں نمبر پہ ہے کہ کیا آپ کی انرجی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، کیا آپ بہت انٹیلیجنٹ ہے، 13ویں نمبر پہ ہے، اور پھر کیا آپ کی کوئی خاص پیشن ہے جس کے لیے آپ دیوانے ہوئے ہیں، یعنی بہت پیار سے آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو، کام کو بہت چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک سکسیس فیکٹر ہے جو بہت کامیابی دیتا ہے۔ پھر کوئی نش مارکیٹ کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو واحد کسی شہر میں ہے جو دل میں سٹینٹ ڈال سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے جو پبلک بہت چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی کے نان چنے
کبھی کسی کی آئس کریم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اندھا بہت دھند famous ہو دیوانے جاتی ہے۔ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ 100 ڈشز پیش کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورنٹ میں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو بات سمپل سی یہ ہے کہ جو سکسیس فیکٹرز ہیں وہ ایک بھی بہت کارآمد ہے، 2 بھی بہت ہے، اور یہ 30 ہیں، تو 30 میں سے پہلے تو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ کتنے سکسیس فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے اندر ہیں۔ اسی طرح لکی ہونا بھی ایک سکسیس فیکٹر ہے جو کہ 27ویں نمبر پہ ہے، لیکن ڈگری جو آپ بتا رہے ہیں وہ 30ویں نمبر وہ پہ ہے۔ 30ویں نمبر پہ ہے، جس کا رجحان اور جس کے پیچھے دوڑ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ایک طرف تو ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہاں ہم بیٹھے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آج ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اچھے نمبر نہیں لینے چاہیے اعتدال کے ساتھ، لیکن جب آپ اس ریس میں ہوتے ہیں، جو بچے ہیں ہمارے خاص کر، ظاہر ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اس سے مختلف نہیں چل سکتے، کس طرح وہ اور ان کے والدین اس معاشرتی دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل آپ کے پاس اپنے نظریات کو چیک کرنے کے لیے طریقہ کار موجود ہے کہ آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور آپ اپنا متعلقہ سوال لکھ دیتے ہیں، اور آپ سوال لکھتے ہیں کہ کیا زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ اے گریڈز لیں یا ہم ٹاپر ہوں، تو آپ کے سامنے بے شمار ایسے معلومات آ جائیں گی، ریسرچز آ جائیں گی، پھر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ اپنی زندگی میں ارد گرد کے لوگوں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آج کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت سکلز کی ہے، اور سکلز میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا آپ اپنی سٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ 20ویں صدی کی سکلز کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہیں، جو کہ اکثر ہم میں سے پرانی سکلز کے ساتھ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، تو یہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں آپ کو زندگی اگر گزارنا ہے تو آپ کو بڑی فریش قسم کی کرنٹ سکلز چاہیے، جس میں پہلی سکل یہ ہے کہ آپ اپنی سٹریس کو مینیج کر سکیں، دوسری یہ ہے کہ آپ فلیکسیبل ہوں، آپ کسی ایک چیز پہ ایڈمنٹ نہ ہو، آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ پلان بھی ضرور موجود ہو چیزوں کا۔ ایک اور سکل ہے کہ آپ کام شروع کرنے والے ہوں تو آپ اپنے آپ کو مناتے نہ پھریں، وہ جلدی آپ شروع کر دیں، اور پھر شروع کر کے ادھورا نہ چھوڑیں، آپ مکمل اس کر کو لیں، پورا کریں۔ پھر اپنے بیہیویئر کو آپ ایسے دیکھ سکیں جیسے کہ دوسرے آپ کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں، اس کو میٹ کاگنیشن کہتے ہیں۔ پھر ہے کہ ایک جو امپلس کنٹرول ہے کہ رات کو 2:30 بجے جی پزا کھانا ہے تو کھا کے ہی چھوڑنا ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ویسے، تو اپنے امپلس کو سمجھنا کہ یہ جو میرے اندر اچانک ایک آوارہ خیال پیدا ہوا ہے تو اس کو تو میں نے قابو کرنا ہے۔ پھر نظریات کی بھی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، جیسے کہ ذمہ داری لینا، جیسے پرائرٹائز کرنا زندگی میں، جیسے کچھ کرنے سے پہلے سوچنا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، بہت شکریہ۔ اس طرح کی یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر والدین اور ان کے بچے اپنی سٹریس کو اور اپنی لائف کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے گفتگو ماہر نفسیات ڈاکٹر صداقت علی کی۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے بتایا اچھے نمبر لینا کسی بھی کلاس میں، میٹرک میں، اے لیول، او لیول میں یقیناً قابل فخر ہے، قابل ستائش ہے، لیکن ہمیں ایک بیلنس لائف گزارنی چاہیے۔ اپنے نوجوانوں میں تخلیقی اور ذہنی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔